دعا مانگ رہے ہیں، ایک آدمی آیا نوجوان، اس نے کہا حضرت میں مغیرہ کا غلام ہوں، لیکن میں بڑا کاریگر آدمی ہوں، میں لوہے کا کام بھی کرتا ہوں اور پتھروں کی چکیاں بھی بناتا ہوں، درخان کا کام بھی کرتا ہوں، لیکن مغیرہ مجھ سے 100 درہم جو ہے مہینے کا لیتے ہیں، بہت زیادہ ہے، ان کو میری سفارش کریں۔ حضرت میں نے فرمایا اللہ کے بندے جب تم اتنے کاریگر ہو تو پھر تو وہ زیادہ نہیں لیتا نا، یہ تو تم 2 دن میں کما لیتے ہوگے۔ اس کے دل میں بار آ گیا، چونکہ کافر بھی تھا، وہ مجوسی تھا، اس کا نام فیروز تھا، کنیت اس کی ابو لولو تھی۔ لولو جو ہے اس کی چھوٹی بیٹی کا نام تھا۔ ایک دن حضرت عمر نے اسے بلایا کہ بھئی ایک چکی مجھے بھی بنا دو، اس نے کہا حضرت آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جو قیامت تک چلتی رہے گی۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے صحابہ سے فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے کہ اس کی چکی فتنے کی جو ہے پھر وہ قیامت تک چلے گی۔ لیکن صحابہ نے غور ہی نہیں کیا کہ مدینے باغ میں کوئی حضرت عمر پہ حملہ کر سکتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام فتح ہو گیا، اسلام فاتح ہو گیا، پرچم لہرا گئے، اب کوئی مدینے میں کیسے کافر حملہ کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی شان ہے کہ حضرت عمر نماز میں آئے، محراب میں ہیں اور حکم دے رہے ہیں صفیں ٹھیک کرو، صفیں ٹھیک کرو، اللہ اکبر کہا، نماز شروع کی، اور وہ بدبخت پیچھے صف میں چھپا ہوا تھا، فیرو ابو لولو جو تھا، اس کے ہاتھ میں 2 دھاری خنجر تھا جس کے دونوں رخ تھے، اور اس تھوڑا سا لگ جائے تو زہر اثر کر جائے۔ اس نے حضرت عمر کے پیٹ پر مارا اور 3 دفعہ پھیر کے پورا پیٹ کٹ گیا اور پوری آنتیں مبارک باہر آ گئی۔ حضرت عمر نے ایسی جلدی ہاتھ رکھا، اپنے بیٹے کو اشارہ کیا کہ میں مصلی پہ آ جاؤ، نماز لوگوں کی خراب نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے قرآن پڑھایا، صحابہ حیران ہو گئے کہ آواز کچھ بدلتی ہے۔ بہرحال جب سلام پھرا تو پتہ لگا کہ حضرت عمر کے ساتھ تو اتنا بڑا حملہ ہو گیا۔ اس بدبخت نے اور بھی 3 صحابہ کو شہید کیا، آخر وہ پکڑا گیا۔ آپ نے پہلی بات یہ پوچھی کہ جس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ انہوں نے کہا کافر۔ فرمایا فزت ورب الکعبہ، الحمدللہ اللہ میں کامیاب ہو گیا، کافر کے ہاتھوں مرا ہوں، میں شہید ہوں۔ مسلمان مسلمانوں کو مارے وہ تو فساد ہے نا، وہ جہاد تو نہیں ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں اور احکامات دیے، اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تم ایسا کرو، سیدہ عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ جاؤ اور کہو کہ عمر نے مجھے بھیجا ہے، لا تقل لها امیر المومنین، یہ نہ کہنا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا عمر نے بھیجا ہے، اور درخواست کرتے ہیں اگر اجازت دے دیں آپ کے حجرے میں میں حضور کے ساتھ میری قبر بن جائے۔ حضرت عائشہ کے دروازے پہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، فرماتے بی بی رو رہی تھی اور کہنے لگی کہ بیٹا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب عمر نے مانگی ہے، عمر مجھ سے زیادہ حقدار، میں یہ جگہ حضرت عمر کو دیتی ہوں دفن ہونے کے لیے۔ واپس آئے، انہوں نے کہا ابشر یا امیر المومنین، مبارک ہو، بی بی عائشہ نے جگہ دے دی ہے۔ پر نا ممکن ہے میری عمارت، میری حکومت، میری خلافت کی وجہ سے رعایت کی ہو، جب مجھے دفنا دو، کفن پہنا دو، غسل دے دو، میری میت لے کے عائشہ کے دروازے پہ رکھنا۔ اگر اس کے بعد بھی بی بی عائشہ اجازت دے دیں تو مجھے ان کے حجرے میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دیں فدفنونی مقابر المسلمین فی البقیع الغرقد، پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ صحابہ اسی طرح جنازہ اٹھا کے آئے اور آ کے عائشہ کے حجرے میں رکھا، اور پھر پوچھا، بی بی اندر پردے کے کھڑی رو رہی،
انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اجازت دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی میں دفن کیا گیا۔ اور حضرت کی دعا کیسے منظور ہوئی کہ موت مدینے میں نہیں آئی، مدینے میں مسجد رسول اللہ میں محراب نبوی کے اندر موت آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی صحابہ کی محبت، عظمت اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔